हाजिर हुआ, साथ ही साथ में मैंने हमारा शहर है, हमारा सूबा सिंध की और पाकिस्तान की सर का ताज है, और ये वो शहर है जो कि हमारी मईशत का एक गढ़ है। और यहाँ की अवाम ने, खसूस कराची के अवाम ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पज़ीराई की, जिस तरह से उन्होंने हमारे मेंबरान को एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे शहर से सीट्स दी, उससे यही ज़ाहिर होता है कि कराची के अवाम हैं और जो सिंध के अवाम हैं वो हुकूमतों से खुश नहीं है। ये एक पहला कदम था जिसमें कि कराची के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया, जिस तरह के सिंध के या बाकी मुल्क के लोगों ने हम पे एतबार किया और हम पे हमें ये एतमाद दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। क्योंकि जो हुकूमतें यहाँ पे ख़ास तौर पे आपके सूबा सिंध में जो हुकूमतें हैं या रही हैं, उन्होंने अगर कराची की आप हालत देखें तो एक रोशनियों के शहर से बिल्कुल तकरीबन खंडरात बना दिए हैं। हम आए रोज़ वहाँ पे बैठ के और यही देखते रहते हैं कि सिंध में और कराची में दोनों में क्या हालात हैं। बल्कि कल मैं देख रहा था एक फुटेज किसकी, लड़काना की। लड़काना को मैंने देखा तो मैं समझा कि ये तो एक, मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरी हालत, गलियाँ, पानी रुका हुआ, न सीवरेज का सिस्टम है। तो अगर ये लड़काना का हाल है तो फिर बाकी तो उसमें ज़्यादा उसकी सोच की ज़रूरत नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि इस अशराफिया ने जो कि सिंध में हुकूमत करता रहा है, अवाम का खून चूसता रहा है, जो भी यहाँ पे जो दास्तानें हैं करप्शन की वो अब पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि जो हुकूमत सिंध है इस वक्त यहाँ पे, उनका जो किरदार रहा है, चाहे वो कोविड हो जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल हमारी हुकूमत की मुखालिफत करते हुए एक ऐसी लॉकडाउन कर दिया जिसकी वजह से तकरीबन एक मुआशी बहरान पैदा कर दिया। इसी तरह जब उसकी बात आई, गंदम की बात आई, गंदम में अपनी गंदम रिलीज़ ना करके जिस तरह से कि पूरे मुल्क में आटे का बहरान पैदा किया। इसी तरह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि कराची के बारे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जब उन्होंने वो पैकेज, कराची का पैकेज अनाउंस किया तो उसमें हमने यही देख रहे हैं कि कौन उसमें रोड़े अटका रहा है। उसमें हुकूमत सिंध रोड़े अटका रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची के अवाम को, जो कि उनके लिए पहले नहीं हुआ, अभी कोई एक बाहर की हुकूमत या जो यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी कोशिशों की वजह से जो ये कराची पैकेज आया वो कामयाब ना हो। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसी हुकूमत है जो कि अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ जाती है सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में के लिए और एक ऐसे हालात पैदा करने के लिए कि जिससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदनाम हो। तो ऐसी नेगेटिव सियासत, मनफी सियासत जो कि बुनियादी तौर पे कराची के और सिंध के अवाम के ख़िलाफ़ जाती है, उस पर वो बरसरे पैकार हैं। दूसरी तरफ बंडल आइलैंड की बात कर लें आप। अब बंडल आइलैंड एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिसकी कि पूरी उनकी उसका मरकज़ है, तमाम तर तवानाइयाँ उन्होंने बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट पे भी लगाई हैं। और जिस तरह से हुकूमत सिंध जिसने पहले NOC दिया, फिर उनको कुछ ख्यालात आए और वो नहीं चाहते कभी वो माहौलियात का, यानी अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत भाई माहौलियात का तो जो कॉन्सेप्ट था वो तो था ही नहीं पहले। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब बिलियन ट्री सुनामी का ऐलान किया और खैबर पख्तूनख्वा और बाकी मुल्क के इलाकों में जब ये दरख्त के लिए, माहौलियात के लिए जितनी अहमियत माहौलियात को दी, अब उसके दावेदार पैदा हो गए हैं कि जी यहाँ पे मच्छरों का क्या होगा, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसका क्या होगा। हमें इस बात की खुशी है
کہ انہوں نے ہماری تقلید کرتے ہوئے ابھی کچھ گرینری کے لیے کچھ پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جس سے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں اگر اچھے کام میں کوئی اگر ہمارا وہ کرے تو تقلید کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سندھ کے عوام کو تو ریلیف دیں کہ یہ جو بنڈل آئیلینڈ کا پروجیکٹ ہے یہ تو سندھ کے اور کراچی کے لیے ہے. یہاں پہ کس کی انڈسٹری چلیں گی؟ مال کہاں سے خریدا جائے گا؟ یہیں سے خریدا جائے گا. انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ آئے گی وہ یہاں کے لیے آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، کاروبار ہوگا. تو پوچھنا چاہیے سندھ حکومت سے کہ کیوں وہ ایک ایسے پروجیکٹ کی مخالفت کر رہی ہے جس میں کہ صرف سندھ کے عوام کو، کراچی کے عوام کو، کراچی کی اکانومی کو، کراچی کی بے روزگاری کے لیے، سندھ کی بے روزگاری کے لیے یہ پروجیکٹ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہوگا. لیکن یہ بضد ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے تعاون سے، آپ کے پریشر سے سندھ حکومت اس میں کوئی روڑے اٹکانے کے بجائے وہ اس کے لیے مثبت کردار ادا کرے گی، کیونکہ یہ پروجیکٹ سندھ کے لیے کوئی فیڈرل حکومت یہاں سے اس کو اٹھا کے لے نہیں جائے گی. یہ یہاں کے ہے، یہاں کے سندھ کے عوام کی وہ امانت ہے اور وہ انہی کی رہے گی. ہم تو صرف اس کے لیے اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات کہ دیکھیں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور جو قانون سازی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بل بھی پیش کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ایوان بالا میں پیسوں کے ذریعے جا کے بیٹھتے تھے، جو اپنا ووٹ بیچتے تھے، جو ووٹ خریدتے تھے، یہ اس سے نہ جمہوریت پائیدار بنتی ہے، نہ جو ہے تو اس میں کوئی ملک کا فائدہ ہے. یہ قانون سازی اس لیے کی گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انتخابات ہوں وہ شفاف طریقے سے ہوں. ان کا اپنا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں 23 نمبر کی جو شیک ہے اگر وہ آپ پڑھیں اس میں انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ جب یہ آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے. اب اگر ہم کر رہے ہیں، اب ہم قانون ہم پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنا وہ سنسیئر تھے، کتنے ان میں سنجیدگی تھی، کتنی ان کی نیت ٹھیک تھی. تو اگر اس کو پاس کر دیا انہوں نے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم سارے ایک ہی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو انتخابات جو سندھ حکومت غلط کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. سندھ حکومت جو آپ ایک منٹ کیا آپ پی ڈی ایم بات کر رہا ہوں نا مجھے کرنے دیں. لیکن صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور آنے والے آنے والے 1-2 دنوں میں جو آپ عوام کے اوپر بم گرانے جا رہے ہیں تیل کی، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کا، آپ تو عوام کو ریلیف کے لیے کہہ رہے تھے نا، تو پھر ایک نیا بم گرانے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس 2 منٹ؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو وہ تو آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا، اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ایک ہی پی ڈی ایم یعنی وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے. تو اس پہ پی ڈی ایم پہ تو کوئی بات کرنا وہ تو سب کے سامنے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پاکستان کے عوام کہ کرپشن کی پروٹیکشن کرنے کے لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں، کرپشن کے خلاف لوگ نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو پذیرائی نہیں ملی اس لیے کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ انہوں نے یہ جواب مجھے بات کر لیں کا جواب بھی دے دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہے کوئی بھی سیاسی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عوام کو تکلیف ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور جب امپورٹ کرتے ہیں عالمی پرائسز ہیں. پاکستان میں اتنا تیل نہیں پیدا ہوتا، خدا کرے وہ دن آئے کہ پاکستان میں اتنا تیل پیدا ہو کہ ہم اس کو امپورٹ نہ کریں. تو یہ قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جب یہ بڑھیں گی بدقسمتی سے وہ یہاں پہ بڑھیں گی اور جب کم ہوں گی تو اس کا بھی ریلیف دیا جائے. فراز صاحب سندھ حکومت تو جو کر رہی ہے برا کر رہی ہے، آپ پہ بھی سوالیہ نشانات روزانہ کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں. آٹے پہ سوالیہ نشان، چینی پہ سوالیہ نشان، LNG پہ سوالیہ نشان، سوئی گیس شہر میں نہیں ہے سوالیہ نشان، اور کل یا پرسوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں بھی آگ پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بنیادی ایک پرابلم ہے جو کہ ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ کے ملک میں کرپشن کو اتنا عام کر دیا گیا تھا
کہ اب اس سے جو نجات ہے وہ 30 مہینوں میں نہیں آ سکتی ہے. یہ ایک عمل ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے نہ تو اس کی کوئی انڈسٹری ہے نہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم تھے وہ کاروبار بھی کر رہے تھے, وزراء تھے وہ کاروبار تو چھوڑے نوکریاں بھی کر رہے تھے, اقامے پہ وہ نوکریاں بھی کر رہے تھے. تو ہماری حکومت میں یہ سفر شروع ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو اسی سے کنیکٹ کر دوں. اب مثلاً اگلے سال کی رپورٹ بنتی ہے, اس میں جب اگر یہ الیکشن میں یہ ہوگا کہ جی کوئی اتنے ارب روپے میں سینیٹر بنا, کوئی اتنے کروڑ میں بنا, کوئی اتنے میں بنا, پرسیپشن کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ وہ ایک پرسیپشن کو کیا کہیں گے, ایک تاثر تو یہی بنے گا کہ جی ادھر کرپشن ہے, کرپشن بڑی ہے, بیکاز یہ ادھر تو جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ پیسے دے کے الیکٹ ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک میں ہمارا جو امپریشن ہے اس کو خراب کیا ہے, اور ہماری اب یہی کوشش ہے کہ یہ بتدریج بہتر ہو. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سندھ میں. ہماری دل آزاری ہو رہی ہے, آپ نے کراچی اور سندھ کا ہے, اس پہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ سندھ کو گیس بھی نہیں دیتا وفاق, سندھ کو NFC میں جو اس کا حصہ ہے وہ بھی نہیں دیتا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مردم شماری کے جو نتائج ہیں وہ کیوں منظور کیے جا رہے ہیں, اس پہ بھی سندھ کو خدشات ہیں. یہ خلیجات بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں میرے رشتے دار جی, میرا مقصد تو یہ تھا کراچی شہر ہے جس میں کھڑا ہوں, سندھ وہ صوبہ ہے جس میں کہ کراچی واقع ہے, تو اگر وہ ہے تو میں سندھ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک گیس کا تعلق ہے, آپ کی جو گیس پیدا ہوتی ہے اس کا 80% کیا بلکہ 90% صرف 111 ملین کیوبک فیٹ باہر جاتی ہے. باقی جتنا آپ کا میکسیمم جو کہ آپ, مجھے اب فگر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن کوئی 1700-1800 ملین کیوبک فیٹ کے قریب آپ کی گیس ہے جو کہ سندھ کو ملتی ہے. جو باہر 200 ملین کے قریب ہے وہ بھی آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں اور جو فرٹیلائزر فیکٹریز ہیں وہ ان کو ملتا ہے. صرف 111 ملین کیوبک فیٹ آپ کی باہر جاتی ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. دوسری بات کہ آپ نے اس کا ذکر کیا مردم شماری کے بارے میں, آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے یہاں پہ MNAs نے بھی, اور مختلف جو ہماری حلیفی پارٹیاں ہیں ان کا بھی یہی وہ ہے. اس سلسلے میں تو جو ہے وہ صرف, لیکن کابینہ میں تو منظور کر لی گئی تھی نا, جب آپ کے اتحادیوں کو بھی تحفظات تھے اور کابینہ منظور بھی کر رہی تھی, یہ کیا تضاد ہے؟ نہیں بالکل, دیکھیں یہ چیز تو وہی آپ جب اسد عمر صاحب اور علی زیدی صاحب, فردوس صاحب, علیم, یہ سب آپ کو, یہ ہمارے یہاں کے نمائندے ہیں, اور انہوں نے اس چیز پہ, یہ صرف کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے پورے کراچی یا سندھ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بالکل اس کو آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے جو بھی سینسس ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس میں اپنا کنسنسس بھی لائیں گے اور ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. شامل کر لیں. صاحب نے کہا ہے سندھ حکومت کا آپ کہتے ہیں کہ عوام کو پیسہ کھا گئے, سینسس کی منظوری آپ کی, آپ تو 1 کروڑ سے زیادہ بندے ہی کھا گئے, تو کیا فرق ہے کہ آپ نے سندھ حکومت میں؟ دیکھیں, یہ سینسس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نہیں کرا, منظور تو آپ نے کیا نا. دیکھیں نا, وہ تو ہمارے وقت میں, یعنی جب ایک چیز ہو جائے اس کا وہ ہو جائے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو سندھ میں جو مسائل ہیں اور جو پاکستان میں مسائل ہیں, ابھی انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی, اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 500 کے قریب وہ لوگ جو کہ نیب کے ساتھ 3 بار گین کر چکے ہیں, والنٹری ریٹرن کے معاہدے کر چکے ہیں, آج بھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے کیسے کرپشن ختم ہوگی, کیسے یہ تاثر ختم ہوگا؟ یہ ملازمین کو انصاف کیسے ملے گا پاکستانی اسٹیل کے؟ شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کراچی تو پیپلز پارٹی کا ہے, سندھ تو پیپلز پارٹی کا ہے, تو کیا PTI بالکل سندھ سے ابھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا چکی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ نہیں جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی متحرک ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہے. سندھ میں ہم جو پیپلز پارٹی کا جو ایک جو انہوں نے تاثر کیا ہوا تھا کہ یہ سندھ پیپلز پارٹی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات, یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, جتنا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہنچایا ہے, میرا خیال ہے ضیاء الحق نے بھی نہیں پہنچایا. ایسی جو بدنیتی تھی 18ویں ترمیم کے لیے, وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سلطنت سی بنا دی. وہ سلطنت اس لیے بنا دی بیکاز ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ پورے ملک میں ان کی ہو. یہ انہوں نے
आपकी जरदारी साहब की जितनी भी नेगोशिएशन हुई हैं उसमें यही रहा है कि जी हमें इधर रहने दें, बाकी जो है तो आप जो भी करते हैं वो करें। उन्होंने सौदाबाजी की है सिंध के अवाम पे। अब जैसे 18वीं तरमीम ला के सौदेबाजी की है जरदारी ने, उसकी वजह यही थी कि 18वीं तरमीम का मकसद तो ये था कि जितने भी सूबे हैं वो अपने उसके जो वसाइल हैं, उनकी जो जितने भी शोबे हैं उसमें वो उनका कंट्रोल हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये इसी चीज़ पे अगर राज़ी हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में ही रहेगी, सिर्फ रूरल सिंध में रहेगी, तो मैंने तो पीपल्स पार्टी के हिसाब से शबली साहब क्या वजह है कि अपोजिशन हो या हुक्मरान जमात सबकी तनकीद का, अपोजिशन हो या हुक्मरान जमात सबकी तनकीद का हदफ जो वो इदारे यानी कि पाक फौज होती है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं वही सियासतदान हूँ जो फौज की नर्सरी से नहीं बना। मौलाना फजलुर रहमान भी फौज को तनकीद का निशाना बनाते पिंडी मार्च कर रहे थे 5 फरवरी को, फिर वो पिंडी में मेला सजा रहे हैं जिन्हें उसमें जहाँ बेनज़ीर का वाक़या हुआ था, कश्मीर जा रहे हैं। तो क्या फौज को क्यों इतना मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? देखिए बुनियादी तौर पे मकसद क्या है, मकसद ये है कि फ़ौज को इसलिए मुतनाज़ा बना रहे हैं बिकॉज माजी में अगर आप देखें तो जितनी भी आपके सरबराहान हुकूमत है, चाहे वो प्रेसिडेंट हों या वो वज़ीर आज़म, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, करप्शन कर रहे थे। और जो उनका खदशा यही था कि जो एक इदारा है जो कि उनकी रिपोर्टिंग बड़ी एफिशिएंटली कर सकता है वो ये है, तो उन्होंने हमेशा मसला बनाया। हम तो देखिए जी, हम तो इसलिए आए थे कि हम इस मुल्क में काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे टेंशन नहीं पैदा करना चाहते। हमारे ही लोग हैं सारे जितनी भी इदारे हैं वो सारे हम ही हैं, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, वो हम सब एक हैं। सिर्फ ये आपका कोई भाई होगा जो कि फौज में होगा, मेरा भाई फौज में है, कोई होगा किसी में होगा, कोई किसी इदारे में होगा, कोई जज होगा। तो हम इसको एक ज़ाती दुश्मनी के बजाय हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें कि हमारी तवज्जो काम पे फोकस रहे और साथ में ये हो कि एक स्टेबिलिटी भी आए और साथ में हम सबको साथ में ले चलें। जरदारी साहब ने सबको साथ लेने के चक्कर में उन्होंने पूरा अपना मुल्क को वो कर दिया। अच्छा शिवली साहब ये बता दें, आपने कहा कि पीडीएम के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अगर उनकी हवा निकल चुकी है तो ये अपोजिशन लीडर जो खड़े यहाँ, ये और 5 वफाकी वजीर ये रोज आके टीवी पे बैठ जाते हैं, हवा किन की निकली हुई है, पीडीएम की या ये जो लगे रहते हैं सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं? और इसी में सवाल भी ये है कि वो जो हवा गुब्बारे से निकली है